السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، دروس عقیدے کے سلسلے کی 13ویں کڑی آپ کے سامنے پیش ہے، جو کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے کے بیان میں ہے، اور یہ شرک ہے، یعنی ایسی چیزوں میں جن پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، ان چیزوں میں غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو ان جنوں نے انسانوں کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ غیر اللہ کی پناہ مانگنے والے کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ اسے مزید خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور چونکہ یہ شرک اکبر ہے لہذا اس کے مقصود کے برعکس چیز کے ذریعے اسے سزا دی گئی۔ دوسری دلیل حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک۔ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ تو آیت مذکور میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے کے نتیجے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جن انہیں مزید خوف میں مبتلا کر دیتے تھے، اور یہ چیز شرک اکبر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ رہنمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ کیسے طلب کی جائے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں کیسے جایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے سے بچائے، اور ان چیزوں میں جن میں صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔